ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری بیوی کا مہر 25 روپے تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو میں دے سکتا ہوں، بوڑھے آدمی تھے۔ میں نے کہا 25 روپے؟ کہہ رہے ہیں یار 1948 میں شادی ہوئی تھی، 25 روپے کی بڑی ویلیو تھی۔ میں نے کہا اب اس تکلف کی کیا ضرورت ہے یار، خام خواہ میں مہر بھی دے دو گے اور آخرت میں سوال بھی نہیں ہوگا ہیں، تو اب نہیں دو تاکہ آخرت میں سوال تو ہو نا۔ 25 روپے دو بھی دو گے اور آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ یار یہ 25 روپے کیا ہے، تو آپ کہو گے بھائی طے یہی ہوا تھا، تو فرشتے کچھ کہیں گے، پھر بولیں گے طے یہی ہوا تو ہم کیا کریں بھائی، اب تو یہی طے ہوا، کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا چھوڑیں، اب نہیں دیں، تھوڑا سا چترول مترول بھی کھا لیں تاکہ بیوی تھوڑی سی خوش ہو جائے گی۔ تو 50 اچھی خاندانی لڑکیاں ہیں، مہر کیا ہے 50,000 20,000، لڑکا کما رہا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، مہر کیا رکھ رہا ہے؟ ارے ایک مہینے کی تنخواہ تو کم از کم، مہر کا تو بنیادی مقصد تھا کہ تمہاری جیب سے جب خرچہ ہوگا تو ایک تو یہ پتا چلے گا تم واقعی انٹرسٹڈ ہو شادی کرنے میں، فری پھوکڑ میں نہیں۔ فری پھوکڑ میں تو ہر آدمی ہر چیز قبول کر لیتا ہے، روکڑا جیب سے نکلے گا تو پتا لڑکی کے باپ کو یقین ہو جائے گا ہاں بھائی یہ انٹرسٹڈ ہے اور یہ رکھنے کے لیے کر رہا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں کر رہا۔ تو کم از کم ایک مہینے کی تنخواہ تو رکھو میرے بھائی، کم از کم، مرے سے مرا ایک مہینے کی تنخواہ تو دائیں بائیں ہلے نا، کچھ ہو گیا یار کچھ ہوا ہے۔ ایسے 25,000 روپے 1,500 روپے یہ مہر چل رہے ہیں مارکیٹ میں، اور لڑکی والے دے کے آ رہے ہیں 5 لاکھ کا جہیز، کم از کم غریبوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور پھر جو الگ ساری زندگی سسرال سے دب کے رہنا، یعنی لڑکی والوں کا سسرال سے دب کے رہنا داماد سے، وہ داماد جوتے کی نوک پہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نیو کراچی میں تھا نا، تو وہاں گجراتی لوگ ہیں، وہ تو انڈین کلچر ان کے ہاں بہت زیادہ ہے نا، کیونکہ وہ کافی بعد میں مائگریٹ کر کے آئے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں جب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے نا، بد دعا دینی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کرے کہ تو میرا سسر بن جائے۔ میں نے کہا یہ کیا، یہ دعا ہے بد دعا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بد دعا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں جب سسر بن جائے گا نا تو پھر میں جو تجھے ستاؤں گا تو میں صرف ستانے کا آپشن میرے پاس ہوگا، تیرے پاس انتقام لینے کا آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ تیری بیٹی میرے پاس ہے۔ یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ اسلام کا نہیں ہے یہ، اس لیے کہ وہ بیچارے اتنے مجبور کہ ہم نے 5 لاکھ جہیز بھی دیا اور کم بخت اتنی مصیبت سے استخارے نکال کے اور پتہ نہیں کیا کرا کے یہ منوس معذرت کے ساتھ ہمیں ملا ہے۔ اب اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر تو طلاق کا دھبا جب لگے گا تو 50,000 مہر کے بجائے اب کتنا ملے گا؟ 5,000، وہ بھی جب ہے جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اور وہ پھر اس کو بھی کسی کو بیٹی کو پہنانا وہ بھی ہمارے لیے مصیبت، اور اگر کسی نے کر بھی لی تو ساری زندگی کے تو طلاق یافتہ تھی پھر بھی میں نے کیا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی، یا تو غلط بنو تو پھر تمیز سے غلط چلو۔ جیسے گورے نے کیا کیا جب انہوں نے مذہب کو چھوڑا نا، یہ تو عیسائیت کی بھی یہی تعلیمات تھی جو اسلام کی ہیں۔ انہوں نے عیسائی مذہب کو جب اپنی اسمبلی سے نکالا اور کلچر سے نکالا، مذہب صرف چرچ کے اندر محدود رہ گیا، تو وہ لبرل اس معنی میں جو میں آپ کو لبرل کے جو بتا رہا تھا کہ مذہب دشمن، تو وہ بنتے چلے گئے، پھر انہوں نے ہر غلط کو صحیح کرنے کے لیے اس سے زیادہ غلط کیا، پھر اسے اب وہ اتنا غلط کر دیا کہ گے میرج بھی حلال ہو گئی ان کے ہاں، باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانا بھی کیا بن گیا؟ حلال ہو گیا، بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مارنا بھی کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا، اور آپ نے ایک بیوی رکھ کے 10 گرل فرینڈ رکھی ہے اس کے بھی الاؤڈ کر دیا انہوں نے، حالانکہ یہ تو بالکل ہی سائنس کے خلاف ہے۔ ابے تو اپنی بیوی سے وفا، جب تو نے شادی کی ہے تو پھر تیرے دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں تو کیا کریں ہم، ہو گیا۔ پھر جب مرد کو اجازت مل گئی تو آپ کی بیگم صاحبہ نے بھی اگر بوائے فرینڈ رکھ لیے تو وہ بھی، تو پھر اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں، تو پھنسے چلے جا رہے ہیں، اب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ جس دلدل میں انہوں نے اپنے آپ کو پھینک دیا ہے نا، اب ان کے پاس سوائے اسلام کے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اب کوئی حل نہیں ہے۔ اور وہ بھی اب اسلام دشمنی اتنی کر چکے ہیں کہ اب اس کی طرف بھی آنا کہ بھائی جن مذہب کو ہم صبح شام برا والا کہتے تھے، تبھی تو کہتے ہیں نا کہ کسی سے دشمنی کرو تو اتنی کہ واپسی کا آپشن رہے۔ ایک ڈاکٹر سے آپ نے دشمنی لے لی اور آپ کو پتا ہے آپ کے محلے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا ڈاکٹر ہے نہیں، تو پھر کیسے ٹیکا لگواؤ گے؟ اس سے بخار ہو گیا اور اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اب اس سے ٹیکا لگواتے ہوئے ڈرے گا یار کوئی زہر کا انجیکشن نہ لگا دے، یہ کیا خیال ہے بھائی؟ تو ایک اللہ تھا جو صحیح راستہ بتاتا،
آپ نے اللہ اور اللہ والوں سے ہمیشہ کے لیے دشمنی کر لی, اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, اپنی اسمبلی سے نکال دیا, چرچ تک محدود کر دیا, مسجدوں تک محدود کر دیا, تو پھر وہی ہوگا جو معاشرے میں ہو رہا ہے. پھر خودکشیاں ہوں گی, ڈپریشن کی گولیوں کا کاروبار عروج پہ ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں جتنی مالی فراوانی ہے پہلے زمانے میں نہیں ہوا. پہلے زمانے میں غربت بہت تھی, اس زمانے میں جو ترقی ہے اور مال و دولت کی روانی ہے وہ زیادہ ہے, لیکن پہلے ڈپریشن کی گولیاں نہیں بکا کرتی تھیں. بہت زیادہ کسی کے سر میں درد ہوا تو ایک کتھے اور تمباکو تھوڑا سا اس دن زیادہ ڈال دیا پان میں, ایسا ہی ہوتا تھا نا.